السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل مداحہ چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول من عشقم۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ اذلان شاہ نے منہا شاہ کو بازو سے پکڑ کے زمین پر دھکا دے دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ غنی ہو کے آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں ہے، یہاں نیچے زمین پہ ہے۔ اذلان شاہ کے جوتوں کی نوک پہ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ وہ معصوم سی سہمی نظروں سے اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کے سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ اذلان شاہ اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ منہا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پہ لگی لپسٹک کو صاف کیا۔ اس کے لبوں پہ میٹھی میٹھی لالی اور آنکھوں میں کاجل دیکھتا 30 سال کا اذلان شاہ اس 20 سال کی منہا کے حسن پہ اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرتے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میر شاہ کی حویلی گاؤں کی مشہور ترین حویلی تھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی گھر یا اور حویلی نہیں تھی۔ شاہوں کی حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت پرانی ہونے کے باوجود جدید طرز کے ساز و سامان پہ اپنی شہرت اور مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ اس حویلی کا ایک ہی جانشین تھا، اذلان شاہ، جس کے قہر سے اب کوئی بھی خود کو نہیں بچا سکا۔ اپنے علاقے کا ایک ظالم و جابر سردار، سبھی اس سے خائف رہتے تھے۔ اس کے دادا جان میر شاہ اس پہ جان چھڑکتے تھے اور اس کا کہا پتھر کی لکیر کی صورت ہوتا تھا۔ آج بھی وہ وڈیرے چودھریوں سے جیت اپنے ڈیرے پہ آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شاہ خاندان چودھریوں پہ بھاری پڑ گئے تھے اور سرداری اذلان شاہ کے حصے میں آئی تھی۔ چودھریوں کو اس بات پر سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اذلان شاہ کو جان سے مار دے۔ صبر کر پتر، وہ وقت دور نہیں جب اذلان شاہ کا سر ہم اپنے قدموں پہ جھکائیں گے۔ اسود چودھری نے اپنے بیٹے جبار چودھری کو تسلی دی۔ ایسے کیسے جھکے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جھکائے گا، اسے نہیں جھکے گا تو مرے گا۔ جبار چودھری غصے سے پاگل ہوتا نکلا تھا، جبکہ اسود چودھری اپنے بیٹے کو روکتا رہ گیا۔ بادشاہ بادشاہ، اسود چودھری نے اپنے سب سے قریبی اور بہادر آدمی کو بلایا جو جبار چودھری کا سایہ تھا۔ جی چودھری جی، جبار چودھری کے پیچھے جاؤ اور اس کا خیال رکھو، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ اسود چودھری پریشانی سے بولے تو وہ بادشاہ فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگا۔ شاہوں کے ڈیرے پہ نعرے گونج رہے تھے، جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اذلان شاہ کی جیت کا جشن حویلی کے اندر باہر ہر جگہ منایا جا رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ایک دم سے چودھری جبار شاہوں کے وڈیرے میں داخل ہوا۔ اس کی گولی کا رو اذلان شاہ تھا، جبکہ اذلان شاہ کی اس جانب پیٹھ تھی، لیکن گولی چلی۔ چودھریوں کے آنے سے یکدم ڈیرے پہ بھگدڑ مچ گئی۔ اذلان شاہ فوراً مڑا تھا، پر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میر شاہ اس کے سامنے آتے ہی وہ گولی خود اپنے سینے پہ کھا گئے۔ ہر طرف ایک پل کو سکتہ چھا گیا، وقت جیسے تھم سا گیا۔ دادا جان، اذلان شاہ کی آواز پورے وڈیرے پہ گونجی تھی۔ اذلان شاہ کی جگہ میر شاہ کو گولی لگی تھی۔ اس بات سے چودھری جبار بری طرح گھبرا گیا تھا۔ غصے میں وہ غلط تو کر گیا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ چودھری جی، نکلے یہاں سے۔ بادشاہ نے اسے ہوش دلاتے ہوئے وہاں سے بھگایا۔ دادا جان، اذلان شاہ کو لگا اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ اذلان شاہ، آج سے سب تمہارا فیصلہ انصاف پہ۔ آگے وہ کچھ نہ بول سکا اور ان کی سانس رک گئی۔ نہیں دادا جان، اذلان شاہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ وہ دادا جان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ انہوں نے اپنے پوتے سے اپنی سچی محبت ثابت کر دی۔ پوتے پہ آئی موت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہیں سینے سے لگائے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ جبار چودھری، اذلان شاہ کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کر دیا جبار نے؟ میر شاہ ہی کو مار ڈالا؟ چودھری اسور کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اب وہ لوگ میرے بچے کو چھوڑیں گے نہیں۔ بادشاہ، کچھ بھی کر کے جبار کو غائب کر دو۔ اگر جبار اذلان شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا نا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ جاؤ بادشاہ، جاؤ، لے کے اسے چلے جاؤ یہاں سے۔ چودھری اسور کی سانسیں پھول رہی تھی۔ چودھری جی، آپ بادشاہ انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب کو۔ بس جبار کو لے کے جاؤ یہاں سے، اسے بحفاظت کہیں بھی پہنچا دو۔ رابطہ مت کرنا، اب جاؤ۔ انہوں نے اسے وہاں سے دھکیلا، جبکہ جبار اس وقت حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے اسے ڈیرے پہ چھوڑا تھا، ایک خفیہ جگہ۔ اسے ڈر تھا اذلان شاہ بدلے میں سب سے پہلے حویلی پر اٹیک کرے گا۔
اب بادشاہ وہاں سے فوراً نکلتا ڈیرے پہ پہنچا۔ بادشاہ کیا کیا بولے بابا جان؟ کیا کہا تم نے انہیں؟ بتایا سب؟ بتایا نا۔ جبار اس وقت بری طرح بھکلایا ہوا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے سے منع کر دیا۔ چھوٹے چودھری جی، آپ کو میرے ساتھ اس علاقے سے باہر نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اذلان شاہ کے آدمی یہاں پہنچ جائیں ہمیں نکلنا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا بادشاہ۔ او بابا جان، مجھے حکم ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ جبار نے آخری دم تک انکار کیا تو مجبوراً بادشاہ نے اس کے سر پہ گن مارتے اسے بے ہوش کر دیا۔ معاف کیجیے گا چودھری جی، یہ ضروری تھا۔ چودھری جبار کو کندھے پہ لادے بادشاہ وہاں سے نکل گیا۔ شاہ حویلی میں کہرام مچ گیا تھا۔ خوشی کے موقع پہ اچانک ماتم کا ماحول بن گیا تھا۔ حویلی کے سربراہ میر شاہ کی میت اس وقت بڑے سے صحن میں آخری دیدار کے لیے لائی گئی۔ اذلان شاہ اعصابوں کا مضبوط جوان مرد اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پایا۔ ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ جب وہ 5 سال کا تھا اس کی دیکھ بھال اس کی پھوپھو نے ہی کی تھی، جو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر 2 سال کی بیٹی کے ساتھ صرف اذلان شاہ کی خاطر حویلیاں بسی، اس کو دیکھ بھال کی، دل سے اس کو اپنا بیٹا مانا تھا۔ اور آج باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پہ سب سے زیادہ اذلان شاہ دکھ میں تھا۔ پتر شاہ، جنازے کا وقت ہو گیا۔ شاہ بی بی نے اشفاق احمد کے آ کے ان کی کان میں بولنے کو اذلان چونکا۔ اس وقت سب عورتیں زنان خانے میں تھی۔ شاہ بی بی نے اذلان شاہ کو بلا کے گلے سے لگایا اور جنازہ اٹھایا گیا۔ کلمہ شہادت ایک درد رقم تھا، جنازہ ادا کرتے ہی انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ اذلان شاہ خود پہ ضبط کیے ان کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے گیا کہ اس کا قریبی ساتھی جھک کر اس کے کان میں کچھ بولا۔ اذلان شاہ مٹی میر شاہ کی قبر پہ گراتا چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاتل کو عبرت ناک نشان بناؤں گا کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا پورا ضم انداز میں کھڑا ہوا۔ مجھے جبار چودھری چاہیے، وہ بھی زندہ۔ اذلان شاہ کے آدمی پورے گاؤں میں پھیل گئے تھے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن چودھری جبار نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت اذلان شاہ اپنی حویلی کے باہر مردان خانے میں تھا۔ اسے کسی پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ جبار چودھری بھاگ گیا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، جرگہ، جو کل بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی اذلان شاہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ اشفاق، اذلان شاہ نے اپنے گارڈ اپنے قریبی آدمی کو بلوایا۔ جی شاہ جی۔ وہ مؤدب انداز میں وہاں آتے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چودھریوں کی حویلی جائیں گے۔ جو حکم شاہ جی۔ اشفاق فوراً سر تسلیم خم کرتا باہر نکلا۔ چودھری جبار تو نہ صحیح، تیرا باپ ہی صحیح۔ اذلان شاہ کے اس وقت خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے علاقے کو آگ میں جلا کے راکھ کر دے۔ 5 گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی کی جانب گامزن ہوئی۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا چودھری جی؟ جمیلہ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو جمیلہ، تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ اب یا تو یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ مردان خانے کی جانب بڑھے جہاں اس وقت جرگے سے پہلے جرگہ لگا رہا تھا۔ جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو انہیں اذلان شاہ کے آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ چودھری اسور دل بڑا کرتے ہوئے اذلان شاہ کا انتظار کرنے لگے۔ اذلان شاہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں کے بعد دیگر حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی چودھری اسور کا ہی حکم تھا۔ اذلان شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گارڈز کی ہمراہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھا۔ چہرے پہ انتہا کی خرختگی، غصہ اور جنون سا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس وقت اس کا کھلتا سرخ و سفید رنگت اس وقت لال انگارا ہوا پڑا تھا۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور چہرے پہ ہلکی بھوری بیئرڈ۔ وہ شاہوں کا اکلوتا شہزادہ اور وارث تھا۔ اس کے آتے ہی چودھری اسور اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ اذلان شاہ نے قہر کی نگاہ چودھری اسور پر ڈالی۔ اگر اپنی اور اس حویلی کی خیر چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، جبار چودھری کہاں ہیں؟ آسان موت دے دوں گا، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اذلان شاہ کی سخت لہجہ محسوس کرتے چودھری اسور کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتا اذلان شاہ، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو بخش دو۔ اس کے بدلے چاہے مجھے مار دو، میں جانتا ہوں، یا ونی لے لو۔ چودھری اسور کے الفاظ پہ اذلان شاہ کا دماغ سد گھوما۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں کوئی سودا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اپنا بیٹا چپ چاپ میرے حوالے کر دو ورنہ پوری حویلی کو جہنم واصل کر دوں گا۔
تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اذلان شاہ۔ اسر چودھری بھی اب فرم میں آتا ہوا اذلان شاہ کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو چودھری اصفر۔ اگر اذلان شاہ اپنی آئی پہ آیا تو خود خون کی ندیاں بہا دے گا۔ تم کچھ بھی کرو اذلان شاہ، لیکن میں وہی بات کروں گا۔ میری جان لے لو، میری بیٹی کو غنی کر لو تم۔ اذلان شاہ غصے سے آگے بڑھا کہ اختر صاحب نے اس کا ہاتھ تھامے روک دیا۔ بیٹا شاہ کل جرگہ بیٹھے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تب تک خود پہ قابو رکھیں۔ اختر شاہ نے اذلان شاہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے اسے قابو کرنا چاہا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے قابو کرنا چاہا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے انکل کی جانب دیکھا۔ کل جرگے میں چودھری جبار کا سر مانگوں گا، اور اگر مجھے وہ نہ ملا تو میں چودھریوں کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اذلان شاہ غصے سے کہتا اپنی شال کو ایک کندھے میں دوسرے کندھے پر زور سے پٹکتا ہوا انہی قدموں میں واپس پلٹا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے ہوئے باہر کی جانب نکل رہا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بے اختیاری اذلان شاہ اسے کمر پہ ہاتھ ڈالے گرنے سے بچا گیا اور اپنے سینے سے لگاتے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو اذلان شاہ اس خوبصورت دوشیزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سخت حیران ہوا۔ وہ بھی کالے لباس میں تھی۔ اس کا سوگوار حسن اذلان شاہ کو مسمرائز کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی یا انتہا کی معصوم، اذلان سمجھ نہ سکا۔ بابا جان! لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے باپ کو آواز لگا گئی۔ اذلان شاہ نے اسے جھٹکے سے پرے کیا اور جو اس کے سہارے کھڑی تھی بری طرح لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ چلے گی۔ اسی اسنا میں اسور چودھری ہال سے باہر بھاگے آیا ہوا۔ کیا ہوا منہا؟ باپ کی آواز سنتی وہ اسے یونانی دیوتاؤں سے حسن رکھنے والے مقناطیسی شخصیت کے حامل مرد سے اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں ہٹاتی باپ کی جانب مڑی۔ بابا جان، وہ امی جان، ان کو دیکھے نا، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے چودھری اسور اندر زنان خانے کی جانب بڑھا۔ منہا نے دیکھا وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بڑھتا حویلی سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ منہا واپس اندر کی جانب مڑ گئی۔ اس کی والدہ جمیلہ بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ چودھری اسور انہیں لیے فوراً باہر گاڑی کی جانب بھاگے۔ منہا بھی بڑی سی شال لیے ساتھی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے تو دوسری طرف اذلان شاہ اپنی حویلی کی طرف۔ ایک بار پھر نظروں کا تصادم ہوا، لیکن اس بار اذلان اس کی طرف کانچ سی آنکھیں ہی دیکھ پایا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اذلان شاہ نے سر جھٹکا۔ جمیلہ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے کسی بات کی زیادہ ٹینشن لی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کو کہا۔ بھیا کہاں ہیں؟ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی منہا کا پہلا سوال برہان کے لیے تھا۔ اسور چودھری کی آنکھوں میں آنسو آئے بھرے۔ ایک قتل کر کے مفرور ہے وہ۔ آج پہلی بار چودھری اسور کا سر جھکا ہوا تھا۔ اذلان شاہ کے دادا کو مار دیا اس نے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ بھیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ منہا کو یقین ہی نہ آیا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بس دعا کرو کہ کل جرگہ بیٹھے۔ میں نے اپنے آپ پیش کر دیا اور وہ جبار چودھری کا سر مانگ رہا ہے۔ اسور چودھری گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ منہا کی بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ بابا جان، اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ پیسے لے لیں اور بھیا کو چھوڑ دیں؟ منہا ان کی معصوم 19 سال کی بیٹی تھی جو اپنے بھائی کے لیے بے حد پریشان تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کل ونی تک کی بات ہوگی۔ اس کو بھی نیلام کیا جا سکتا ہے۔ اب سب کل ہی طے ہوگا۔ وہ ساری رات مسلسل چیئر پہ جھولتا اپنے دادا جان کو یاد کرتا رہا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے دادا جان کے سنگ ہی گزرا تھا اور وہ بہت خوبصورت اور یادگار تھا۔ اس کی زندگی میں اس کا سب کچھ اس کے دادا ہی تھے۔ جس سے اسے جبار نے چھین لیا، وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آ سماتا۔ منہا! اس کا نام تک اذلان شاہ کو ازبر ہو گیا تھا۔ وہ عمر میں کافی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا۔ اس کا اذلان شاہ کے سینے سے لگنا قیامت ہی تو برپا کر گیا۔ اذلان شاہ اپنی آنکھیں میج گیا۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ اذلان شاہ کا جی چاہا اس کو صرف وہی دیکھے، کسی بھی نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس سب کا پھر ایک ہی حل ہے۔ اذلان شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ وہ بے چین ہوتا فجر کی نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس سکون کی تلاش میں اللہ کے گھر جا بیٹھا۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ بچپن سے اسی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ یہ گاؤں کی سب سے بڑی اور واحد مسجد تھی۔ اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہیں سے بسر ہوا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ درود شریف پڑھتا آنکھیں مون چکا تھا کہ اسے ایک دم اپنے پیروں پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اذلان شاہ فوراً ہی آنکھیں کھول گیا۔ چودھری اسور اس کے پیروں میں بیٹھے تھے۔
ارسلان نے جھٹ سے اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے۔ نہ جانے کہ اس کے دل میں ایک درد سا جگا۔ جو بھی تھا وہ عمر میں اس سے بڑے تھے۔ اس طرح ان کا پاؤں میں چھونا ارسلان کو شرمندہ کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یخلت وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تم سے اللہ کے گھر میں معافی کا طلبگار ہوں ارسلان شاہ۔ میرے خاندان کا صرف ایک ہی وارث ہے جبار۔ اگر وہ مر گیا تو میری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑتے استدعا کر رہے تھے اور ارسلان شاہ لب بیچے نے دیکھتا رہ گیا۔ عجیب تو رائے پہ لا کھڑا کیا اسے اللہ نے، جہاں فیصلہ بھی اس کا کرنا تھا اور اپنے فیصلے کو نبھانا بھی اسے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ سمجھتا اٹھ گیا۔ جرگہ شروع ہو چکا تھا، دونوں اطراف سے بات سنی جا رہی تھی۔ ارسلان شاہ بالکل ہی خاموش تھا۔ سب باتوں کو سننے کے بعد سرپنچ نذیر الدین صاحب نے ارسلان شاہ کی جانب دیکھا۔ ارسلان شاہ، جیسے کہ تم اس گاؤں کے سردار ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ چودھری اصفر نے خون بہا کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جرگہ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی سوالیہ نظر ارسلان شاہ پہ ٹکی تھی۔ ارسلان شاہ نے سامنے کھڑے چودھری اصفر کو دیکھا۔ مجھے خون بہا میں ان کی بیٹی چاہیے۔ ارسلان شاہ کی بات پہ وہاں پل بھر میں سناٹا چھا گیا۔ اگر بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر بیٹی کو قربان کرنا پڑے گا۔ ارسلان شاہ بنا جھجکے بنا ڈرے اپنی بات سامنے رکھ گیا۔ چودھری اصفر کا تو چہرہ لٹھے کے مانے صف پہ پڑا۔ انہیں اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ کیا واقعی ارسلان شاہ ان کی بیٹی مانگ لی ہے؟ ان کے جگر کا ٹکڑا؟ چودھری اصفر، تم کیا کہتے ہو؟ نذیر الدین صاحب نے ان کی جانب دیکھا، جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے۔ میری بچی چھوٹی ہے، ابھی 19 سال کی ہے، وہ بالغ ہے۔ ارسلان شاہ ایک ہی رات میں اس کا مکمل بائیو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ بات کاٹتے بولتا، آپ سے چھوٹی ہے۔ آپ کے بھائی چودھری نے بات مکمل کی۔ یہ کوئی وجہ نہیں چودھری اصفر، بہتر ہوگا کہ تم فیصلہ لے لو تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو۔ سرپنچ کے کہنے پہ چودھری اصفر ششو پنج میں پڑ گئے۔ کیا مجھے ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ کے انکار پہ آپ کے بیٹے کی موت ضرور مل سکتی ہے۔ ارسلان شاہ کے سخت الفاظ پہ دل پہ پتھر رکھے اصفر چودھری نے بیٹی کو ونی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ خبر آنکھ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دونوں حویلیوں کے سنان خانے تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ منہا کا تو وہ حال تھا جسے اس کا آج آخری دن ہو۔ وہ مرنے سے پہلے اس کی کوئی خواہش تک بھی نہ پوچھی گئی۔ جمیلہ بیٹی کو تیار کر کے بالکل دلہن کی طرح آج ان کی شادی ہے اور رخصتی بھی۔ باپ کی بات سنتی وہ دو خاموش آنسو بہاتی، باپ کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس ارسلان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ وہ خاموشی سے اپنا آپ اپنے بھائی اور باپ پہ قربان کر گئی۔ ارسلان شاہ اسے لیے اپنے حویلی کی جانب گامزن ہوا۔ وہ دلہن بنی، بڑی سی شال لپیٹے ڈری سہمی ارسلان شاہ کی گاڑی میں بیٹھی اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتی رو دی۔ بیٹا، تم پہ ایک آزمائش آ گئی ہے۔ اللہ تمہیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اپنے پیار اور محبت سے اور خدمت سے سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ گاڑی جھٹکے سے شاہ حویلی کی پورچ میں رکی۔ منہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارسلان شاہ نے نیچے اترتے ہی ملازمہ کے ساتھ منہا کو اندر بھیج دیا اور خود مردان خانے میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں کافی لوگ موجود تھے جو بڑے شاہ جی کی وفات کا سن کر افسوس کرنے آئے ہوئے تھے۔ منہا اس وقت شاہ بیوی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جبکہ شاہ بیوی تو اچانک سے ارسلان شاہ کے اس فیصلے کو سمجھ نہ پائی۔ دوسری طرف ان کی بیٹی سویرا بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ارسلان شاہ کسی لڑکی سے نکاح کر کے اس حویلی لے آیا۔ ایک گہرا درد سویرا کو دے گیا۔ سامنے گھونگھٹ میں لال جوڑا پہنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ شاہ بیوی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب دیکھتے وہ نظریں چرا گئی۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل تھے شاہ بیوی۔ منہا سے بنا کوئی کلام کی اسے ارسلان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اماں، وہ ونی میں آئی ہے، کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ سویرا نے تڑپ کے پوچھا۔ اس کا فیصلہ خود ارسلان شاہ کرے گا، تم ان کے معاملات سے دور رہو۔ شاہ بیوی نے رکھائی سے جواب دی۔ اماں، وہ تو میرے تھے، پھر؟ وہ دکھ سے بولی۔ خاموش، آواز نہ آئے۔ کہا نا سب فیصلے وہ ارسلان شاہ خود کرے گا، تو بات ختم، جاؤ یہاں سے۔ شاہ بیوی کو بھی اس وقت دکھ اور غصہ تھا۔ اگر ونی میں اس لڑکی کو لے بھی آئے تھے تو اتنا دلہنوں کی طرح سجا کے سنوار کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلہن بنا کے لائے تھے، مطلب اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بھی جوڑنے کے خواہشمند تھے۔ اس بات نے شاہ بیوی کے اندر انگارے بھر دیے، جبکہ سویرا تو جلے پیر کی طرح بلی کی طرح وہیں کوریڈور میں چکر کاٹنے لگی۔ ارسلان شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ ارسلان شاہ رات گئے واپس لوٹا، تب تک سویرا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ارسلان شاہ کے آتے ہی اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی سنگدلی کیوں؟ وہ تڑپ کے سوال کر رہی تھی۔ ارسلان شاہ کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ راستے سے ہٹو۔
آپ نے اس لڑکی کو میری جگہ کیسے دے دی شاہ جی؟ تعلق تو ہمارا جوڑنا تھا۔ وہ پھر سے تڑپ کے سامنے آئی۔ میں کسی کو بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ اذلان شاہ پہلے ہی بہت غصے میں تھا۔ ایک تو وہ نہ جانے کیا سوچ کے ونی لے کر آیا، اوپر سے اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی۔ اپنے بڑے شاہ جی کا ایک لڑکی کے عوض سودا کرائے ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فی الحال وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی شاہ جی۔ آپ کے بنا میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کو بے مول مت کریں۔ وہ رو دی۔ اب تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو، رستے سے ہٹو سویرا۔ اذلان شاہ کا لہجہ اب کی بار انتہائی سخت تھا۔ ہاں بہت جلدی ہے نا جانے کی وہ لڑکی سے سجا کے جو بیٹھی ہے، جس کے ساتھ آپ نے اپنا ہر تعلق، اپنی زبان کو لگام دو۔ اذلان شاہ واپس مڑتا غرایا، اور دور رہو میرے معاملات سے۔ اتنا کہتے وہ پلٹا کہ سامنے شاہ بی بی کو دیکھ وہ ٹھٹکا۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نظریں چراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سویرا روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان شاہ کے دماغ میں چھکڑ سے چل رہے تھے، وہ لڑکی اس کی کمرے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے؟ وہ ونی میں آئی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ یہی سوچتے وہ دہاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ دلہن بنی منہا نے گھبرا کے سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ منہا کا دل سوکھ کے پتے کی مانند لرزا۔ یہ تو وہی کل والا شخص ہے نا جو حویلی آیا تھا، تو کیا یہی ہے وہ جس کو اسے سونپا گیا؟ منہا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے، جرت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی تمہاری؟ اذلان شاہ نے منہا شاہ کو بازو سے پکڑ کے زمین پر دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ پلٹ کر اس شہنشاہوں جیسا حسن رکھنے والے شخص کو دیکھا جو خود تو بے انتہا خوبصورت تھا، لیکن اس کا طرز عمل انتہائی بدصورت۔ ونی ہو کہ آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پہ نہیں، یہاں نیچے زمین پہ ہے، اذلان شاہ کے جوتوں کی نوک پہ۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ اس کی بات سنتی منہا کا تو سانس ہی حلق مٹک گیا۔ وہ معصوم سہمی نظروں سے اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کے سزا بھی سنا ڈالی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیسے بے شرم ماں باپ ہیں، بیٹی کو ونی کر رہے ہیں اور سجا سورا کے پیش کر دیا۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ اذلان شاہ غصہ و حقارت سے اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ منہا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں کی لگی لپسٹک کو اپنے کامدار دوپٹے سے صاف کیا، جس سے اس کے نازک ہونٹوں کو درد ہوا، لیکن وہ جلدی سے صاف کر گئی، کیونکہ دل میں اٹھتے درد کی کوئی انتہا تو نہ تھی۔ اس کے لبوں پہ مٹی مٹی لالی اور آنکھوں میں پہلا کاجل دیکھتا 30 سال کا اذلان شاہ اس 19 سال کی منہا کے حسن پہ اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل نے ایک دم اپنا باغی پن دکھایا۔ اس کو پانے کی شدید طلب دل میں جاگی۔ وہ ونی ہو کے آئی تھی اور ونی ہونے والی لڑکی کے ساتھ جو چاہے مرضی سلوک کرے۔ اذلان شاہ اسے دیکھتا ملکیت کے احساس سے روشناس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی تھی اور آج رات کے لیے اس کی تھی، بلکہ ہر رات اس کے بستر کی زینت بن سکتی تھی اگر اذلان شاہ چاہے تو۔ اور وہ اذلان شاہ تھا جس کے بستر تک وہی لڑکی رسائی حاصل کر سکتی تھی جو اس کے دل تک پہنچ پاتی۔ دھیرے دھیرے پورے اسرار انداز میں چلتا اس کے جانب پیش قدمی کر گیا، اور ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتی سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ پلیز شاہ جی، ہمیں ماریے گا مت، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے، بس ماریے گا مت۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ نکاح کے وقت پاس بیٹھی عورتوں نے ونی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ مزید سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے اسے اسور چودھری کے جڑے ہاتھ یاد آ گئے۔ ایک جیسا ہے پورا خاندان، درد دے کے پھر ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتے ہو۔ جانتی ہوں میرے دادا جان تھے جسے تمہارے بھائی نے سارے عام قتل کیا۔ وہ گولی میرے لیے تھی، مجھے مرنا چاہتا تھا پر وہ گولی چلا کے بھاگ گیا۔ نکلا سالا بھگوڑا، مرد ہوتا تو سامنے آتا۔ اور باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو چلانے کے لیے بیٹی کو منع کر دیا۔ کیسا بے غیرت خاندان ہے تمہارا۔ اذلان شاہ کا لہجے میں اتنا غصہ اور حقارت دیکھ منہا کے لب پیچھے جھکا سر اوپر اٹھا تھا۔ آپ غیرت مند خاندان سے ہیں نا، پھر آپ بھائی کو ڈھونڈ کے موت کے گھاٹ اتار دیتے، ایک عورت کو ونی کی صورت لا کے اس پہ ظلم کیوں کرنے لگے؟ کیوں؟ وہ عورت ہے، کمزور ہے، جو چاہے سلوک کر لو۔ منہا کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا ٹھار تھا اور آواز دھیمی، لیکن الفاظ نے تیر کا کام کیا۔ اذلان شاہ نے اسے بالوں سے پکڑے کھینچا تو دوپٹے میں لگی پنیں اس کے سر میں پیوست ہوئی۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے بھائی کو بخش دوں گا؟
اذان شاہ کی بات پہ منہا پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں بھی ہوگا، جس پاتال میں بھی چھپا ہوگا، یہ اذان شاہ اسے ڈھونڈ کر ہی موت کے گھاٹ اتارے گا۔ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا کہ اس کا دھکا دینے سے بری طرح لڑکھڑاتی کانچ کے ٹیبل کے اوپر جا گرنے لگی۔ مینا نے آنکھیں میچے خود کو بچانا چاہا کہ اسی پل اذلان نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ دھڑکنوں کا تال میل ایک بار پھر سے گونجا۔ دونوں ہی کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اذلان شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، تو منہا شاہ کے ہاتھوں کی گرفت بھی اس کے کالر پہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ساری رات سویرا کی انگاروں پہ گڑی اس کا دل رہ رہ کے اذلان شاہ کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک اس کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور اب وہ اس کی دسترس سے کیسے دور جا سکتا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی بہت ہی دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ سویرا بھاگ کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ تو میرا تھا نا، پھر کیوں چھن گیا مجھ سے؟ مجھے واپس چاہیے ہر حال میں، ورنہ سویرا مر جائے گی۔ وہ اس ہستی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ان دونوں ہاتھوں نے سویرا کو تسلی دی جسے وہ بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہوں۔ آپ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی کو کیوں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ تڑپی تھی۔ میں شاہ ہوں، اذلان شاہ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی میرے دماغ کی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم جیسی لڑکی تو بالکل نہیں۔ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ آپ نے جو تکلیف دینی ہے ہمیں دے دیں، ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہیں۔ اور فوراً اس کے سامنے آئی۔ تم اتنی جان ہے کہ میری دی ہوئی سخت سزا سہ سکو؟ تمہارے جسم میں اتنی جان ہی نہیں کہ تم میری ذرا سی شدت بھی سہ سکو؟ اذلان شاہ اس کے نازک سراپے کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے بولا، ہم سہتے سہتے مر جائیں گے لیکن اف تک نہیں کریں گے۔ لیکن آپ ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ وہ اب کی بار اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اذلان شاہ اس کی سراسیم کی وجود کو دیکھتا اس کی قربت کے لیے اپنے دل کو مچلنے سے روک نہ پایا، اور اسے بستر پہ دھکا دیتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ منہا نے دھڑکتے دل سے اس ظالم کو دیکھا جو ایک پل میں ہی اس کی سزا تجویز کر گیا۔ منہا اس شخص کی قربت سے اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی قمیض ایک طرف اچھالتا وہ ساری لائٹس آف کر گیا۔ مکمل اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ منہا جو اندھیرے سے خوف کھاتی تھی لائٹ آف کرتی، گھبرا کے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اسی لمحے اذلان شاہ اس پہ سایہ فکن ہوا۔ وہ اپنا خوف بھولتی، اس کی خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی، اس بار اپنے آنسو اور سانسیں روک گئی۔ شاہ، سرگوشی کے انداز میں بولتی وہ اذلان کو مزید بہکا گئی۔ اس کے دونوں کلائیوں کو بستر کے اطراف پہ پن کرتا اس کی شربتی لبوں پہ شدت سے جھکا کے منہا کی سانسوں کا ردم اس کے سینے پہ بجنے لگا۔ اس پل وہ سب بھولتا اس پہ گم ہوتا چلا گیا۔ گہری سانسوں کی تپش دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے پہ محسوس کرتے ہر پردے کو سرکھاتے چلے گئے۔ اس کی بیوی تھی، اس پہ حق تھا پورا۔ وہ دلہن بنی اس پہ مکمل اپنے حسن کے جلوے بکھیر گئی تھی، اور اپنے غصے میں وہ منہا سے اپنا حق لے گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر بہت بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھی تو چکرا کے واپس تکیے پہ نیچے گرا گئی۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو اذلان شاہ کبھی کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ اس کی گردن پہ نیلے نشان تھے، اس کے وجود پہ بھی، آنکھوں پہ بھی آنسو بھر آئے، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اس نے یہ سزا اپنے لیے خود چنی تھی، اپنے ماں باپ اور بھائی کو بچانے کی خاطر، اور سب سے بڑھ کر اذلان شاہ کے نکاح میں تھی۔ اس لیے وویلا مچانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شاور کھولے وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑی تھی، اپنے تن پہ وہ اذلان شاہ کی شرٹ کو دیکھے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس کے سارے بٹن کھولتی اسے نیچے گرا گئی۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتے شاور لیتے بعد روب پہنے باہر نکلی۔ اسی لمحے اذلان شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا یہ روپ دیکھتا وہ اپنے کسی کام کے لیے واپس آیا تھا۔ اس کے قدموں کو زنجیر پڑی، وہ وہیں سٹل ہوا۔ وہ خوبصورت تھی کہ اس کے چھونے کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی۔ اذلان شاہ فیصلہ نہ کر پایا۔ اس کی گہری نگاہوں سے گھبرائے وہ اپنے گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی کانپنے لگی تھی۔ نظریں جھکائے وہ وہیں کھڑی تھی۔ اذلان شاہ گہرا سانس بھرے موبائل پہ آتی کال کو ریسیو کر گیا، اور وہ جو خبر اسے سننے کو ملی وہ انہیں قدموں پہ واپس پلٹا کہ پھر سے ٹٹکا اور اس کی جانب دیکھا۔ جو چھوئی موئی سی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کان سی آنکھیں چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ وارڈروب میں کپڑے موجود ہیں، وہاں سے لے لو۔ اذلان شاہ جانتا تھا کچھ پل بعد اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑنے والی ہے۔ اس کے جاتے ہی منہا نے گہرا سانس بھرا اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔
شاہ حویلی میں نئی نویلی دلہن کے آنے کی دھوم مچی تھی۔ شاہ بی بی اس کی منہ دکھائی کرنا چاہ رہی تھی۔ اذان شاہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا، لیکن شاہ بی بی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ ان کا کہنا تھا جب اسے بیوی کا درجہ دے ہی دیا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایک کام کے سلسلے میں وہ شہر چلا گیا، جبکہ شاہ بی بی نے اسے شام کو واپسی حویلی پہنچنے کا کہا تو وہ مان گیا۔ ایک طرح سے اس کا دل بھی منہا کو ونی کا درجہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور وہ جو لوگ دل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں نا، پھر وہ سزا کے حقدار کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ لیکن اذلان شاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دل میں بسنے والے ہی دل کو دکھاتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا، لیکن پیچھے قیامت برپا ہونے والی تھی۔ کیسے ہو گیا ہے سب؟ ہمارے چودھری جی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ عریض ان کا بھانجا اس وقت پوری حویلی کو سراپے پر اٹھایا ہوا تھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں، اچانک سے چودھری اسود اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہوا۔ چودھریوں کی حویلی میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، پر اذلان شاہ گاؤں سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ چودھری اسود کا انتقال ہو گیا، پر یہ خبر منہا پہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اسے یہ خبر سنائی تھی۔ کس بنا پہ تم نے اپنا آپ اذلان شاہ کو سونپا؟ تمہاری قربانی تو بیکار گئی، اس نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ اب تم یہاں بیٹھ کے جشن مناؤ، بلکہ آج شام ایک جشن ہونے والا ہے۔ پورے گاؤں میں تمہاری منہ دکھائی۔ سوچو وہ تو اپنے سارے الو سیدھے کر گیا، تمہیں کیا ملا؟ سویرے نے اسے سخت بھڑکایا، اور وہ کچھ اور سمجھتی یا نہیں، لیکن یہ سب سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ چلا گیا۔ وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ گئی تھی اور اپنے آپ کو قربان کر چکی تھی۔ اپنا سب کچھ وہ حویلی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ لڑکی، اگر تم نے حویلی کی حد پار کی تو واپسی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سویرا نے اسے صاف لفظوں میں بولا تو وہ اپنے آنسو پوچھے واپس مڑی۔ ہمارے بابا چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں کہ ہم یہاں سے جاؤں گی تو اس حویلی کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔ اذلان شاہ تمہیں سزا دیں گے، سویرا نے ڈرایا۔ ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی شاہ کو ایسی سزا دیں کہ ان کی سات پشتے یاد رکھے۔ وہاں سے ضبط کرتے بولی، دینا چاہتی ہو سزا؟ سویرے کے دماغ میں ایک کھچڑی پک رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا، پر جیسا کہتی ہو ویسا کرو۔ اس سزا سے بڑھ کر اذلان شاہ کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو مار کے وہ خود بہت بڑا تیس مار خان سمجھ رہا ہے نا، اگر وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ سویرا نے اس سے اپنی باتوں پہ ایسا گھمایا کہ منہا کو بھی یہی لگا کہ اسے واقعی اذلان شاہ کو وہاں مات دینی چاہیے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے، اور سویرا کی بات مانتے ہی وہ خاموشی سے وہاں حویلی سے نکلی۔ حویلی کے بیک سائڈ پہ آتے ہی اس نے منہا کو حویلی سے نکلوایا۔ منہا کی مدد کے لیے ایک نوکرانی بھی اس کے ہمراہ بھیج دی تاکہ وہ اس کی حویلی تک پہنچا دے۔ اس کے نکلتے ہی سویرا نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ خسخم جہاں پاک، وہ واپس کمرے میں آئی اور منہا کی جیسے لہنگا پہنتی تیار ہوئی۔ زردہ آنچل اپنے سر پہ اوڑھے وہ خود کو آئینے میں دیکھتی شرما گئی۔ مسکراہٹ سجی، تم جانتی نہیں منہا تم نے کیا چھوڑ دیا ہے۔ یہ عام آنچل تو نہیں، یہ ہمارے خاندان کا دوپٹہ ہے جو صرف سردارنی کو ہی ملتا ہے۔ آج جب سب مجھے دیکھیں گے تو مجھے سردارنی سمجھیں گے، اور پھر سردار اذلان شاہ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ سے بہت خوش تھی، آنے والے وقت سے انجان کہ اس سردار آنچل پر جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا تب وہ ان لمحات کو محسوس کرنے کے لیے زندہ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس سب میں اس کے ساتھ حویلی میں سے اور کون شامل تھا، یہ تو وقت تیرے سامنے لانا تھا۔ منہا جیسے ہی اپنے حویلی میں داخل ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بابا کا جنازہ لے جا چکے تھے۔ وہ ماں کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کے رو دی۔ اس کا بھائی آج بھی نہیں آیا۔ باپ چلا گیا لیکن وہ باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ بیٹا تم کیسے آ گئی؟ وہ شاہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کی اجازت سے آئی ہو کیا؟ ماں نے بھی اس کی فکر کرتے پوچھا، جبکہ شوہر کی وفات نے ان کو آدھا کر دیا تھا، لیکن بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے انہیں یہ بھی فکر تھی۔ ان کی بیٹی کو سردارنی بنایا جا رہا تھا، یہ خبر ان تک پہنچ چکی تھی، اور منہا کا اکیلے یہاں آنا انہیں کھٹکا تھا۔ اب ہم واپس نہیں جائیں گے امی جان، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بابا کو مارا ہے انہوں نے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ منہا کی بات سنتی وہ سخت حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بابا کو تو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کس نے کہا کہ انہیں اذلان شاہ نے مارا ہے؟ ماں کی بات سنتی وہ انہیں قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ کیا بابا کو ہارٹ اٹیک؟ وہ اور بھی زیادہ رونے لگی۔ منہا کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا تم نے؟ وہاں سے چھپ کے جمیلہ بیگم کا دل بول اٹھا۔ امی جان ہمیں لگا انہوں نے ہمارے بابا کو، وہ ہچکیوں سے رو دی کہ تبھی حویلی کے بڑے گیٹ پر فائرنگ ہونے لگی۔ امی جان وہ آ گئے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، امی جان ہمیں بچا لیں۔ منہا نے ماں کو تھامے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جو بالکل بیکار گئی۔
آنے والے کو کوئی روک سکا ہے بھلا؟ وہ اذلان شاہ کی سردارنی کے روپ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ تلے کون تھا، جبکہ ابھی وہ خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹ کے اس بات کا خلاصہ کرنے والی تھی کہ ایک دم سے شور اٹھا۔ اذلان شاہ حویلی واپس لوٹ آیا۔ وہ ڈر کے ماری اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ اسی وقت ایک گولی چلی جو سیدھا گھونگھٹ میں لپٹی دلہن کو چیرتی گزری۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ اذلان شاہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ اسے جیسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے سینے سے نکال کے کچل دیا۔ اگلے ہی پل دلہن زمین بوس ہوئی۔ ہر طرف خون ہی خون پھیلنے لگا۔ شاہ بی بی دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور فٹ سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ اذلان شاہ جو اپنے قدموں میں سخت نہ پیدا کر سکا آگے بڑھنے کی، گھونگھٹ الٹتے ہی منہا کی جگہ سویرا کو دیکھ کے وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کر گیا، مطلب وہ نہیں تھی۔ آگے بڑھا۔ شاہ بی بی اپنی بیٹی کا سر گود میں لیے بری طرح رو دی۔ ہائے میری بچی کی قسمت، کیسا نصیب ہے، پہلے وہ لڑکی اس کا نصیب کھا گئی، آج اس کے حصے کی گولی بھی کھا لی میری بچی نے۔ ہائے وہ وہی ہوتا ہے، وہ تو مر جاتی، میری بچی تو زندہ رہتی۔ شاہ بی بی کے الفاظ نے اذلان شاہ کو گنگ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ بی بی ایسا بھی کچھ سوچ سکتی ہے۔ شاہ بی بی بین ڈالے اذلان شاہ لب بیچے نے دیکھا۔ ان کی کہی بات پر اذلان شاہ کے دماغ کلک ہوئی، گولی دلہن کے لیے تھی، مطلب منہا کے لیے، اور منہا کی جان کو ابھی بھی خطرہ تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ شاہ بی بی سب اللہ کی طرف سے ہوا، جو کوئی کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، خود ہی اس میں جا کے گرتا ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی کا بھی یہی حال ہے۔ اس نے حویلی کو دلہن کی جگہ لینی چاہی، دیکھیں اللہ نے کیسا سبق سکھایا۔ جرگہ کے سرپنچ کی بیوی یہاں موجود تھی اور گھونگھٹ میں منہا کی جگہ کسی اور کو دیکھ کے وہ بھی معاملہ بخوبی سمجھ گئی۔ اور تو کسی کی جرت نہ ہوئی کوئی کچھ بول سکتا، لیکن سیدہ بی بی کو چپ نہیں کروا سکتا تھا کوئی۔ ان کے سخت ترین الفاظ نے شاہ بی بی کو اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ بڑی بی بی، ان کا دکھ تو دیکھیں، ان کی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ان کے دکھ کا تو کوئی مداوع ہی نہیں۔ ایک اور معزز خاتون نے کہا۔ بڑی بی بی کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ اذلان شاہ اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ اس وقت سب زنان خانے میں عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، جبکہ اذلان شاہ حویلی کی چپا چپا تلاش رہا تھا کہ منہا سویرا کو کہاں قید کیا تھا، اور اب اس پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ منہا حویلی سے بھاگ گئی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ تمہاری اتنی جرات کہ تم حویلی کی دہلیز پار کرو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ حویلی آیا تھا اس کو لینے، اس کے باپ کی فوتگی پہ لے جا سکے، لیکن آگے منہ دکھائی کی رسم ہو رہی تھی جس پہ وہ تھم گیا، پر گولی چلنے پہ نے اپنے قدم روک نہ پایا، اور اب یہ جان کر کے کہ منہا تو حویلی سے بھاگ گئی ہیں، اسے سخت سزا دینے کا ارادہ تھا۔ معزز خواتین شاہ بی بی کی بات پر پھر سے بیچ میں دخل اندازی کر گئیں۔ جی بجا فرمایا آپ نے، آپ کے خیال میں بیٹی کا چلا جانا کیسے کہتے ہیں؟ وہ دکھی لہجے میں پوچھ بیٹھی، جبکہ وہاں موجود عورتوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آج پہلی بار شاہ بی بی کے مقابل کوئی عورت کھڑی تھی، وہ جو سرپنچ کی بیوی تھی، سب کی سردارنی شاہ بی بی۔ صرف بیٹی کا اس دنیا سے چلے جانا، من و مٹی تلے دفن ہو جانا ہی اس کی موت نہیں۔ جب بیٹیوں کو غنی کر دو تب بھی وہ مر جاتی ہیں، اور اس دکھ کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس پہ بیتتی ہے۔ وہ دکھ اور غصے سے بولتی باہر سے گزرتے اذلان شاہ کو بھی آج آئینہ دکھا گئی تھی۔ ان کی بات سنتا وہ وہاں رک نہ پایا۔ وہ جیسے ہی چودھری کی حویلی میں داخل ہوا، ہوائی فائرنگ سے آگے بڑھا، سیدھا زنان خانے کی جانب بڑھا۔ سب خواتین وہاں سے ہٹ گئی۔ جمیلہ بیگم نقاب کر گئی، میں یہاں لڑنے یا کوئی بھی لاشیں گرانے نہیں آیا، صرف اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ اذلان شاہ کے ساتھ لہجے میں جمیلہ بیگم نے آنسو پوچھتے اپنے پیچھے چھپی منہا کو سامنے کیا۔ وہ ہرنی سے سہمی آنکھوں سے اذلان شاہ کو دیکھتی لرزنے لگی۔ اذلان شاہ لب بیچے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سویرا کا خون میں لت پت دیکھ کر آیا تھا، اور اسی پل اس کے دل نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ وہ اس وقت وہاں نہیں تھی، پر اب سختی سے اس کی کلائی منہ کو تھامے وہ باہر لیتا نکلتے انتہا غصے میں تھا۔ پلیز شاہ جی ہماری بات تو سنیں، ہم نے اذلان شاہ سے گھسیٹا، وہ گاڑی میں لے جاتے زور سے پٹخ کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ہاتھوں میں بلوں کا جال تھا۔ شاہ کچھ دیر بعد پھر سے ڈرتے ڈرتے پکارا، چپ! وہ دہاڑا، بنا اس کی جانب دیکھے کہ وہ گاڑی کی دروازے سے جا چپکی۔ آنسو بل بل آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اتنا سخت تو رات کو بھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل کوئی ہی الگ شخص لگ رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ گاڑی کسی بھی جگہ دے ماروں گا، پھر روتی رہنا، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ اتنا شدید غصے میں بولا تھا کہ منہا نے فوراً سانس روک کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرہ سی بھی نرمی کے تاثرات نہیں تھے۔ مجھے بابا کی قبر پہ جانا ہے، دھیرے سے سہمے ہوئے انداز میں اذلان کو کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے لب بھینچے لیکن خاموش رہا۔ شاہ جی پلیز، وہ تڑپی تھی،
بند کرو اپنی بکواس ورنہ باپ کی قبر کے پاس ہی قبر کھود کے دفنا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ پھر سے پیچھے ہوئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ اذلان کے غصے بھری دہاڑ سنتی منہا خود پہ ضبط کرتی آنسو روکتی کرب سے بولی اور ونڈو سے باہر کی جانب رخ کر گئی۔ اب میری زندگی میں اس سے اچھے برے کے کوئی سین نہیں۔ تم مجھے اچھا سمجھو یا برا، سردار اذلان شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرد لہجے میں کہتا وہ منہا کو 1 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اسے تہ خانے میں لے گیا جس میں منہا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ ہمیں کیسے یہاں؟ شاہ جی ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہاں اندھیرا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں لیکن بس بہت ہو گیا، تمہیں عزت دی، مان دیا، تمہیں شاہ بی بی اتنا بڑا مرتبہ دینے جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ حویلی سے بھاگ گئی، اب رہو گی یہاں قید خانے میں تو بند، تو تمہاری عقل ٹھکانے میں آئے گی اور دوبارہ حویلی سے بھاگنے کی جرات نہیں کرو گی۔ شاہ جی آپ ہمیں چھو لیں، ہم پہ اپنی شدتیں نچھاور کر لیں، جس طرح چاہے ہم پہ برس جائیں لیکن بس ہمیں یہاں قید نہ کریں۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے نفس کا غلام سمجھ رہی تھی، اپنا جسم دیکھ کے وہ اسے اس قید خانے سے نکالنے کا بول رہی تھی۔ اذلان نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم اس قدر گھٹیا اور گندی باتیں کرو گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لڑکی تو اپنی نسوانیت کی حفاظت کے لیے جان دے دیتی اور تم مجھے خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر رہی ہو۔ اذلان شاہ کے سخت ترین الفاظ میں منہا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کا حق ہے ہم پہ، اور رات آپ اپنا حق لے بھی چکے ہیں، آپ اب بھی لے لیں لیکن ہمیں یہاں سے نکال دے پلیز۔ اسے سکتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ منہا کی بات پر اذلان نے لب بھینچے اسے پیچھے دھکیلا اور غصے سے دروازہ بند کیا۔ منہا نے بامشکل اٹھتی دیوار کا سہارا لیا اور ایک طرف کو ہو کے روتے ہوئے بیٹھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کا سسکنا بھی ابھی جاری تھا۔ اذلان شاہ آپ سے مجھے محبت تو نہیں لیکن آج شدید نفرت ہو رہی ہے، لیکن آپ ہماری نفرت کے بھی قابل نہیں، کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ آنسو ضبط کرتی اس وقت وہ ہوش و حواس بھی کھو چکی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اب ایک غنودگی سی تھی جو چاہ رہی تھی۔ بہت کوشش کی حواس قائم رکھنے کی لیکن نکاہت اور کمزوری نے اس کے ہوش و حواس سلب کر لی اور وہ اگلے ہی پل زمین پہ گرتی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ وہ معصوم ہے، اس کو اس قدر سخت سزا مت دو، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ دل نے سو تعبیریں دی لیکن وہ دل کی سن کب رہا تھا، اس کا بس دماغ تھا جو اس وقت چلے جا رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ اسے سزا دینی ہے تاکہ وہ اگلی بار حویلی سے کبھی نہ بھاگے۔ آج اس نے حویلی سے بھاگ کے اس کا سر جھکایا تھا۔ سویرے کا جنازہ ہو گیا تھا، حویلی میں ایک سوگواری کی سی کیفیت تھی۔ جوان جہاں بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا، شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا اور وہ اس وقت رو رہی تھی۔ جب انہوں نے سویرا کی بات مانتے اسے منہا کی جگہ بٹھا دیا، اب وہ روتی تھی، سسکتی تھی۔ اس وقت وہ بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، سمجھ نہ سکی کہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ شاہ بی بی، اچانک سے اذلان شاہ کی آواز پہ وہ چونکی۔ شاہ بی بی کھانا کھا لے۔ اذلان شاہ نے ان کے آگے کھانا رکھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ نہیں اذلان، میں بہت بری ہوں، اپنی بیٹی کو ہی کھا گئی۔ میں اس لڑکی پہ الزام لگا رہی تھی جبکہ اپنی بیٹی کی قتل میں خود ہوں، وہ میری وجہ سے چلے گئی۔ دلہن کو اس حویلی سے بھگانے کی ساری پلاننگ ہماری تھی۔ اذلان شاہ کی بات سنتا بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اس کی جگہ سویرا گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھ گئی اور ہمارے یہاں تو یہی ریت ہے نا، خاندانی زردہ آنچل اس کے اوپر ڈالتا جو سردانی بنتی ہے۔ وہ منہا کو ملنے والا تھا، ونی میں آئی اس لڑکی کو، نہ مجھ سے برداشت ہوا نہ سویرا سے، اس لیے یہ سب کیا بیٹا۔ اذلان ہو سکے تو اپنی پھوپھو کو معاف کر دینا۔ اس کے آگے کمزور ناتواں ہاتھ جوڑ گئی۔ ان کے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھے وہ ان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس روئے تو نہیں، بھول جائے سب، آپ کا شاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ میری ماں ہیں اور مائیں ہی معافی نہیں مانگتی۔ انہیں پھر سے امان دے گیا۔ اذلان شاہ نے قید خانے کا دروازہ کھولا، ارد گرد دیکھا تھا، وہ زمین بوس نظر آئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندرونی حصے میں آیا۔ اپنے کمرے میں لاتا وہ اس پر پانی کی چھینٹیں مارتے اسے ہوش دلانے لگا لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کی سانسیں چیک کی لیکن وہ بھی مدھم چل رہی تھی۔ منہا پلیز ہوش میں آؤ۔ اس کے لیے ایک دم پریشان ہوا تھا، وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ ایک رات میں ہی اسے احساس ہو گیا اور اسے حویلی سے بھگانے کی سازش بھی سویرا اور شاہ بی بی کی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ کیسے اسے قید خانے میں رکھتا۔ اچانک سے اذلان شاہ کو اپنا عمل سخت برا لگا۔ آج اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ہی اس کے ساتھ اذلان نے اتنا سخت رویہ رکھا۔ نیم بے ہوشی میں اسے پکار رہی تھی منہا۔ وہ اس کا سر اوپر کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے،
وہ دھیرے سے بولتی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، اندھیرے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کوئی اس وقت دیکھتا سردار ارسلان کو کہ یہ کس قدر اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا دکھا تھا تو یقین نہ کر پاتا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں سے بولی۔ کل صبح لے جاؤں گا ان کی قبر پہ، بس تم اب ٹینشن نہیں لو، میں ہوں نا تمہارا شاہ، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ارسلان شاہ اسے بستر پہ لٹاتے ملازمہ سے اس کے لیے سوپ منگوا گیا۔ اس کی خستہ حالت دیکھ وہ سمجھ گیا کہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتی شاہ کو دیکھنے لگی جو کچھ پل میں کتنا بدل گیا تھا، اتنا نرم ہو۔ ملازمہ سوپ دے کے گئی تو وہ خود اسے پلانے لگا۔ ہم پی لیں گے، اس کے اتنے نم روے سے ڈرتے ہوئے بولی۔ اسی ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے اسے کچھ برا بھلا نہ کہہ دے۔ نہیں، میں خود پلاؤں گا۔ اسے ایک ایک سپون کر کے پلانے لگا اور وہ چپ چاپ پیتی گئی۔ سوپ فنش کرتا وہ باؤل ایک طرف رکھتے اسے دیکھنے لگا۔ تم آرام کرو، صبح بات کریں گے، وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ مینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ونی میں آئی لڑکی آپ کے بابا کے قاتل کی بہن، حویلی سے بھاگے، آپ کا سر جھکایا۔ ہم سے اتنی ہمدردی کیوں شاہ جی؟ ہمیں تو ڈر نہیں لگنے لگا ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی کانٹوں پہ گھسیٹ گئی تھی۔ سویرے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اچانک ہی اس کی کئی بات پہ منہا کا جسے سانس رکنے لگا۔ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ گولی لگی اسے تمہاری جگہ، اور جانتی ہو گولی چلانے والا کون تھا؟ ارسلان شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس سے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لی سوالیہ نظروں سے دیکھی گئی۔ تمہارا بھائی جبار شاہ، اس نے تم پہ گولی چلائی، لیکن گھونگھٹ میں سویرا تھی جو تمہیں بھگا کے خود تمہاری جگہ بیٹھ گئی۔ ارسلان شاہ کے انکشاف میں منہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بھیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتا ہوتا تو بھاگتا نہیں۔ جس دن ونی کیا گیا تمہیں وہ آتا خود سزا لینے کہ تمہیں ونی کی بھینٹ چڑھاتا۔ ارسلان شاہ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اگر اتنا ہی اسے احساس ہوتا تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوتا۔ آخر الفاظ کے ارسلان شاہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ منہا نے ایک ہچکی بھری تھی۔ بھیا نے کیوں چلائی ہم پہ گولی؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہ پائی۔ جب چودھریوں کی عزت کو شاہ حویلی میں عزت ملنے لگے نا تو وہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ دشمنی کو محبت میں بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی اور سردارنی بننے سے اسے اپنے آپ میں کمتر لگا، اس لیے اس نے وہ کر دکھایا جو ایک بار ضمیر انسان کبھی نہ کرتا۔ ارسلان شاہ کے جواب پہ منہا دوبارہ کوئی سوال نہ کر پائی۔ تمہارے خون کا پیاسا وہ شخص تمہاری حویلی میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کارروائی کرتا میں وہاں پہنچ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ ارسلان شاہ نے ساری بات کا خلاصہ کیا تو منہا نے اس کو ملتجئی نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ ہمارے بھائی کو مار دیں گے؟ اس سوال کا مقصد ارسلان شاہ کی بار اس کے قریب آیا جبکہ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا آپ انہیں سدھرنے کا ایک موقع نہیں دے سکتے؟ انہیں معاف ارسلان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ زندہ ہے وہ اور اپنے سارے جرم قبول کر چکا ہے جو اس نے بادشاہ کے اکسانے پہ کیا۔ ارسلان شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ انہیں معاف کر دیں گے نا؟ امید سے پوچھا۔ یہ اس کے گلے لگنے کا ہی نتیجہ تھا۔ وہ اتنی ہمت کرتے اسے اتنی بڑی بات کر گئی۔ تم چاہتی ہو معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ اس بار بنا لب کھولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارسلان شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ یار بہت نرم دل ہو، ایک شرط ہے میری۔ اس کو مزید اپنے ساتھ لگاتے اس کی کمر پہ بے باکی سے ہاتھ چلاتا سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیسی شرط؟ تم نے وہ کچھ کہا تھا نا قید خانے میں کہ چھو لے، حق لے لے، جیسے مرضی چاہے جو مرضی کر لے، اف تک نہیں کرو گی، ایسا کچھ کہا تھا نا؟ تو وہی چاہیے۔ ارسلان شاہ کی یاد کرانے پہ وہ شرم سے سر جھکاتی اس کے سینے سے لگی جبکہ ارسلان شاہ نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگائے آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ پوری سیکیورٹی میں وہ منہا کو اس کے باپ کی خبر پہ لے گیا تھا۔ وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھائے خود دادا جان کی خبر پہ بھی فاتح خوانی کرتے آتا گاڑی میں بیٹھا۔ آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے اتنے جاہد جلال کو دیکھتے منہا نے اس پہ رش کیا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بہت خوبصورت مرد تھا جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا من بھی خوبصورت تھا اور وہ خوش تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شخص ملا۔ ناظرین آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔